نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سواك مطهر للفم مرضاة لربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس آیت کے اندر یہ چیز بتلائی گئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے تمام انسانیت، اس آیت کا پس منظر یہ ہے، پس منظر اور شان نزول کہہ لیں، آسان الفاظ میں آپ کو بتلا دوں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ایک بطور مثال ہے، بطور نمونہ ہے، اور اللہ رب العزت کن شخص کی شفاعت فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت جب نازل ہوئی غزوہ خندق کا موقع تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے خندقیں کھودنی ہیں، اور ہر صحابی کے ذمہ لگائیں کہ 10-10 فٹ کی آپ نے خندق کھودنی ہے۔ ہر صحابی کے ذمہ لگا دیا، اور ہر صحابی اپنی ڈیوٹی کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود خندق کھودنے ہیں، اور ساتھ میں ٹوکری کے اندر مٹی ڈال کر خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، اور یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر مٹی کی تہ جم گئی تھی کام کر کے۔ اب صحابہ کرام خندقیں کھود رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اپنے کام لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں خندقیں کھود رہے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام جب خندق کھود رہے ہیں تو خندق کے دوران ہی نیچے ایک چٹان نکل آئی، ایک پتھر نکل آیا، تو صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی، بڑی کابش کی کہ یہ خندق ٹوٹ جائے۔ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلاتے ہیں، تو بعض نے کہا کہ نہیں، ابھی رک جاؤ، ہم خود کوشش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہم خود کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات کی صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ جو چٹان تھی وہ ٹوٹی نہیں۔ پھر صحابہ کرام گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور جا کر کہا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خندق نہیں ٹوٹ رہی، اور خندق نیچے جو چٹان ہے وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو، اللہ پاک آپ سے خوش ہو کہ آپ نے آ کے مجھے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کئی ماری، اور کدال بھی کہتے ہیں، کئی بھی کہتے ہیں، صرف ایک ضرب لگائی جو سارے صحابہ کرام نے اتنی محنت سے نہیں ٹوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ضرب لگانے سے وہ چٹان جو تھی وہ ریت کی طرح ریزہ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کام کر رہے تھے، اور یہ جو ایک ضرب لگانے سے وہ چٹان جو تھی وہ ریت کے اندر تبدیل ہو گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معجزہ ہے، اور ہم جو ہے وہ معجزے کے قائل ہیں، اور ہم معجزے کو ماننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مقدس ہے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات چلتے رہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو عام وقت کے اندر جو نبی جو ہے وہ اس وقت کے اندر خود ان کے ہاتھ کے اندر وہ کام نہ ہو، جو اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کے اندر کوئی ایسا مشکل کام جو ہے وہ ان کے ہاتھ کے اندر دکھلا دے۔ اب جب یہ کام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے. اور گئے جا کر کہنے لگے اپنی بیوی کو گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 جو یا کچھ سیر جو کے دانے پڑے ہوئے ہیں اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا ہے, اس کو ذبح کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور اس نے کہا کہ حضرت جابر نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں, بکری کے بچے کو میں ذبح کرتا ہوں, اس کا گوشت کرتا ہوں, آپ یہ دانے جو ہیں ان کو پیسیں اور پیسنے کے بعد ان کی روٹیاں بنائیں, یہاں میں گوشت تیار کرتا ہوں, پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتا ہوں. اور جب یہ سب چیزیں تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ حضرت جابر اپنی بیوی سے اجازت لے کر جانے لگے. اور جابر کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کو بتلاتی ہوں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کہنا آپ آ جائیں اور ساتھ میں 3-4 صحابہ کرام کو لے آئیں. حضرت جابر جو تھے وہ شرمیلی طبیعت کے تھے تو ان سے یہ بات نہیں کہی جانی تھی خود بخود, لیکن جب بیوی نے کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ایک تھوڑا کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے, آپ ہمارے گھر تشریف لائیں, آپ آئیں اور آپ کے ساتھ 3-4 صحابہ کرام آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر 1000 صحابہ کرام 1000 سب کو بیک آواز دی, سب کو بلایا اور کہا کہ آج جابر نے ہماری دعوت کیا, اب ادھر چلتے ہیں. 1000 کو جب دروازے پر پہنچے اور پہنچ کر بیوی نے دیکھا, فوراً جابر کو آواز دی کہ ادھر آؤ میری بات سنیں. وہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا, 1000 آدمیوں کو لے آئے, اتنے عوام کو لے آئے, میں نے تو آپ کو کہا تھا رسول اللہ کو لے کر آنا اور چند صحابہ کو لے کر آنا, لیکن اتنی زیادہ آپ لوگوں کو لے آئے. تو آپ کہتے ہیں میں نے تو رسول اللہ کو یہی کہا تھا, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو آواز دی اور ان کو اپنے ساتھ لے آئے. اتنی بات کرنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہنڈیا کے پاس گئے جس کے اندر گوشت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنڈیا کے پاس جا کر دم کیا اور دم کر اور 1000 صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. وہ صرف جو چھوٹی سی بکری کا گوشت, وہ 1000 صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کھانا جو تھا وہ بچ بھی گیا. اب یہ بھی پیارے آقا کا معجزہ ہے. اور اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کرے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی کہ جس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک جو ہے نا, مسواک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکی اور اللہ کی رضا کا سبب ہے. اب منہ کی پاکی اور اللہ کی رضا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس چیز کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں مسواک کو, کہ اتنی ویلیو نہیں ہے, ہم اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے. اگر ہم اس کو اتنی ویلیو دیتے تو ہر مسلمان کی جیب کے اندر ہوتی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ چیز کا دھیان نہ رکھتا کہ یہ میری امت کے اوپر مشقت پڑ جاتی, کہ میری امت جو ہے اس مشقت کے اندر آ جاتی, کہ میں کہتا کہ اس مسواک کو ہر نماز سے پہلے اس کو کرو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی فرمائی. اور ایک اور دوسری حدیث کے اندر بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کہتا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو, اس وضو کے لیے شروع میں مسواک کرو. اب مسواک کیا چیز ہے تو ایک بلشت, لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. جو شخص مسواک کرتا ہے اس کا معدہ ٹھیک رہتا ہے, اس کا ذہن توازن ٹھیک رہتا ہے, وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا, اس کا دل مضبوط رہتا ہے. اگر دل مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہوگا, اگر ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ دل کے اندر ٹھہرے گی. اگر دل مضبوط نہیں ہے, دل کمزور ہے, گناہ کر رہے ہیں, گناہوں کے اندر اتنے لت پت ہو چکے ہیں, گناہوں میں اس طرح ڈوب چکے ہیں ہم کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی بات آتی ہے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی. وہ اللہ کی بات بار بار بتلائی جا رہی ہے, اللہ کے رسول کی بات بار بار بتلائی جا رہی ہے, لیکن دل جو ہے اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں. نماز پڑھنی ہے, نماز کیا ہے, دین کا ستون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہمیں رسول اللہ سے عشق ہوتا تو ہم نماز پڑھتے.
ہمیں پتا ہوتا کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنی ہے، مر جائیں نماز، جب مرنا ہے تب نماز ختم ہوگی، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب سانس ختم چانس ختم، پھر مرنے کے بعد کہیں گے یا اللہ صرف ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، دنیا میں جائیں گے تیرے اور تیرے رسول کی پیروی کریں گے، تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے۔ میں بارہا یہ بات اپنے شاگردوں کو ادھر سمجھاتا ہوں کہ دین اسلام جو ہے نا، یہ 3 چیزوں کا خلاصہ ہے، ان کو دی گولڈن نوٹس آف اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے 3 قیمتی جواہرات۔ پہلا جو ہے اللہ ود عبادہ، اللہ کی عبادت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوبیڈینس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور تیسرا جو ہے پیپلز ود سروے، عوام کی خدمت، بزرگوں کی خدمت، والدین کی خدمت۔ اب اللہ کی عبادت کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ کی عبادت کے اندر نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، فجر کی نماز پڑھنا، جس کے اتنے فضائل ہیں فجر کی نماز میں۔ اگر فجر کی نماز پڑھو گے تو سارا دن برکتوں سے گزرے گا۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی اس نے فجر کی، اور اس کے بعد فجر کی نماز جس نے پڑھ لی، سارا دن اس کا برکتوں کے ساتھ گزرے گا۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی جس نے، اس کا سارا دن جو ہے منحوست کے ساتھ گزرے گا۔ برکت اگر زندگی کے اندر چاہتے ہو تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، رسول اللہ کی سنت کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب رسول اللہ کی سنت میں بتا رہا تھا کہ مسواک، اب مسواک کیا ہے کہ مسواک جو ہے ایک بلشت، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایک گٹھ، ایک بلشت مسواک، اور اس کی موٹائی جو ہے یہ چھوٹی انگلی، اس کے مطابق ہو۔ اب جب مسواک کرنی ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پکڑنے کا سنت طریقہ بھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ یہ ہے، یہ جو برش جہاں سے بنا ہوا ہے، اس جگہ پر انگوٹھا ہو، اور یہ 3 انگلیاں ادھر اوپر ہوں ایسے، اور ایک یہ چھوٹی انگلی یہ نیچے ہو، اور جب کرنی ہے کرتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنی ہے، اس لیے کہ ہر جو اچھا کام ہے وہ دائیں طرف سے شروع ہونا چاہیے۔ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، ایسے پہلے اوپر والے دانت، دائیں طرف سے پھر نیچے والے دانت، پھر ایسے ہی بائیں طرف اوپر والے دانت پھر نیچے والے، یہ سنت عمل ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اما مجھے یہ بتلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تو اما نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ تو ہمارا، اور ایک اور میں بات آپ کو بتلا دوں مسواک کے فضائل میں سے، ادھر ہی ہمارے اسی مدرسے میں ایک بزرگ نماز پڑھنے آتے تھے، اور ان کی جیب کے اندر ہمیشہ جو ہوتی ہے نا مسواک تھی، ہمیشہ ان کی جیب میں مسواک ہوتی تھی۔ اور جب وہ فوت ہوئے ہسپتال کے اندر تھے، ان کے آخری سانس تھے، انہوں نے آخری سانس کے اندر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہی شخص کامیاب ہے۔ تو ہم نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، لیکن آج ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیسی موت قبول ہے؟ ہمیں بے دینوں سے ترک تعلق قبول نہیں، رسول اللہ جیسا چہرہ قبول نہیں، رسول اللہ جیسا لباس قبول نہیں۔ کیسی ہمیں رسول اللہ غلامی رسول میں موت قبول ہے؟ موت تو قبول پھر ہونی چاہیے کہ جب ہماری زندگی کے ہر اصول جو ہیں وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ رسول اللہ کی مبارک داڑھی تھی، عشق جو رسول اللہ سے ہے وہ یہاں تک ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، سرن نماز تھی۔ اب سرن نماز کے صحابہ کرام یہاں تک پہنچے کہ سرن نماز جیسے ظہر کی نماز ہے، امام خاموشی کے ساتھ خود ہی قرات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا نماز کے اندر کچھ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں؟ ہم دیکھے تو صحیح رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی جو تھی وہ ہل رہی تھی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا کہ رسول اللہ کی داڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، ہل رہی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرن نماز میں بھی پڑھتے تھے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا، اس وقت کے اندر جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی، جوتے پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کے اندر گئے تو جبرائیل امین آئے کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک جوتوں کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکالا اور ڈس پیچھے پھینک دیا۔ سارے صحابہ اکرام کو آواز آئی، دیکھا سب نے اپنے جوتے اتار کے پھینک دیے۔
صحابہ کے لیے اس وقت حکم نہیں تھا، لیکن یہ رسول اللہ کے عشق کے اندر ہوا، رسول اللہ کی محبت کے اندر ہوا. وہ رسول اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب چکے تھے کہ سارے عمل جو کرنے ہیں صبح سے لے کر شام تک جو کام کرنا ہے رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرنا ہے. اب ایک موقع پر ایک قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی سوچ میں پڑ گئے، کیا ہو گیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، ہم سے کوئی رسول اللہ کی سنت چھوٹ رہی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ سب نے مشورہ کیا کیا سنت چھوٹ رہی ہے. ایک صحابی نے کہا کہ مسواک ہم نہیں کر رہے. اوہو، مسواک چھوٹ رہی ہے. ادھر سے درخت کاٹا، درخت کے ساتھ اس کی مسواکیں بنائی، سب صحابہ کرام نے مسواکیں کرنا شروع کر دی. ادھر سے اوپر سے قلعے کی دیوار سے کفار نے دیکھا، او ڈر گئے سارے، اوہو مسلمان اپنے دان تیز کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے، بھاگو یہاں سے. وہ سارے قلعہ چھوڑ کے بھاگ گئے بغیر جنگ کے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسواک کی برکت سے مسلمانوں کو اس قلعے کی فتح نصیب فرمائی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے. اس لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے احسن ہے اور ایک نمونہ مثال پیش کر کے بنا کے بھیجے گئے ہیں. 63 سالہ جو رسول اللہ نے زندگی گزاری نا، 63 سالہ زندگی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے لے کر آخر تک اخلاق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اخلاق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم انگلیوں کے شمار کرنا شروع کریں گے تو انگلی تھوڑی سی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. اگر ہم قلم ایک ایسا ہو ساری دنیا کے دریا جو ہیں سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، ساری قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن رسول اللہ کی تعریف جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی. ہم نے تو رسول اللہ سے عشق کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ سے محبت کرنی ہے. لیکن آج ہمارا عشق، آج ہماری محبت لڑکیوں کے لیے ہے، نوجوان لڑکیوں کے لیے. صحیح بات کر رہا ہوں میں کہ اگر میسج نہیں آیا تو جان تڑپ رہی ہے اندر سے، کیوں نہیں اس نے میسج کیا ابھی تک، کیا ہو گیا، کیا وجہ بن گئی. اصل بات یہی ہے. لیکن ہماری جو محبت ہے وہ رسول اللہ سے ہونی چاہیے، ہمارا عشق جو ہے وہ رسول اللہ سے ہونا چاہیے. لیکن ہم جو ہے اجتماعی طور پر گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں. ہمارا اجتماعی گناہ، اجتماعی نیکی تو الگ ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے یہ ریمنڈ میں اجتماع ہوا، اجتماعی نیکی ہوئی نا. ہم اجتماعی نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور اکیلے بھی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن جو ہے ہم اجتماعی گناہ بھی کر رہے ہیں. اور اجتماعی گناہ ہم اس طرح کے کر رہے ہیں، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اب میں آپ کو ایک سمجھانے کی غرض سے ایک مثال دیتا ہوں. فلم دیکھنے میں گناہ نہیں سمجھتے نا، کوئی بندہ گناہ نہیں سمجھتا. فلم دیکھ لی اور حیرت کی بات میں آپ کو بتلاؤں، آ کر پھر اس کی اسٹوریاں بتلائی جاتی ہیں کہ بھائی میں نے یہ فلم دیکھی، اس کے اندر یہ ہوا. ایک تو گناہ کیا، اوپر سے اس کا اعلان. ہم نے فقہ کی کتابوں کے اندر یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر نماز چھوٹ جائے نا، نماز بھی چھوٹ جائے آپ سے، تو اس نماز کے لیے آپ کسی کو بتلا نہیں سکتے کہ اب میں جو یہ نماز مجھ سے چھوٹی تھی میں قضا کرنے لگا ہوں. کسی کو بتلا نہیں سکتے. لیکن وہ جو گناہ کر رہے ہو، وہ گناہ کا عمل ہو رہا ہے، اس کی ہم سب کو بتلا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. گناہ سمجھیں گے تو پھر جو ہے ہم اس گناہ کو چھوڑیں گے. چور جو چوری کرتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا وہ اس گناہ سے بچ جائے گا. لیکن ایک فلم دیکھنا، گانے سننا، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا، وہ گناہ کیسے چھوٹے گا؟ اگر اس کو گناہ سمجھا جائے تو پھر گناہ چھوٹے، اگر گناہ نہیں سمجھا جا رہا تو گناہ ہرگز نہیں چھوٹے گا. اور اس گناہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ میں نے یہ فلم دیکھی ہے، اس کے اندر یہ سٹوری چلی، اوہو ایسا ہوا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ ہوا. تو آپ یہ بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے مثال ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ چل جائے کہ میری امت کن گناہوں میں ملوث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک مبارک قبر کے اندر حیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں سے درود بھیجتے ہیں نا، پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ میں نے جو درود پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتہ گیا اور جا کر اس نے رسول اللہ کو بتلایا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا.
اور کل قیامت والے دن جب شفاعت ہوگی نام لے کر پکارا جائے گا تو حیران ہوں گے، او رسول اللہ کو میرا نام پتا، تو بڑا خوش نصیب ہوں، میرا نام کیسے پتا؟ ہم حیران ہوں گے. تو پھر بتلایا جائے گا تم میرے پہ درود پڑھتے تھے، میرے اوپر جو درود پاک پڑھتے تھے فرشتے نام لے کر بتلایا کرتے تھے، لیکن نہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، نہ ہماری نمازیں مکمل ہیں، ہمارے سارے کام جو ہیں وہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہیں. ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم جب صبح اٹھیں تو ہمارا سب سے پہلا عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اٹھتے ہی سب سے پہلے سو کے اٹھنے کی دعا، اور اس کے بعد جب اٹھنے کے بعد جب وضو کے لیے جا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم سب سے پہلے اٹھو تو اٹھتے وقت اپنے ہاتھ دھو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے. ایسے سو گئے، نہیں پتا جسم میں کہاں ہاتھ پھر رہا، خارش ہو گئی، نہیں پتا کہ سوئے ہوئے خواب میں کہیں سے کہاں ہو کر آئے، پتہ ہی نہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے. تو ہم نے اس مثال کو پکڑنا ہے، ہم نے ابتدا کرنی ہے، ہم نے ہی یہی سے آغاز کرنا ہے. آج یہی سے کہو یہ ایک جہاد ہے، یاد رکھیے یہ ایک جہاد ہے. ایک تو جہاد وہ ہے کفار کے خلاف جہاد کرنا، تلوار نکالنا. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک میں قرآن، کہ انقلاب کی تکمیل جو ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمیز جو ہے وہ کسی کتاب سے ہوتی ہے. کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے. وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن تلوار آئی ان کے ہاتھ میں کہ انقلاب محمدی کی تکمیل میں تلوار کا حصہ ہے. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے. اب وہ سنت، ہر جو سنت ہے، ابتدا سارے دن کی سنتیں جو ہیں، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں. اگر اس دور کے اندر ایک وقت آئے گا کہ ایسا دور بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کیا جائے نا، ایک سنت پر، تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. 100 شہید، یہ الفاظ صرف زبان سے کہنے آسان ہے، 100 شہیدوں کا ثواب. لیکن جب ایک شخص ہر سنت پر عمل کرے گا اور اس کے بعد صبح سے شام تک سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزرے گا، پھر مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا. لیکن ہماری زندگیوں میں کے اندر ہم ایسے گناہوں کے اندر ملوث ہیں، ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے. ہم ایسی بدعات کے اندر پڑ چکے ہیں کہ ہم ان بدعات کو بدعات سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ہم اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. تو لہٰذا ان سب چیزوں سے نکلنا پڑے گا، رسول اللہ کی مبارک زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. اب وہ کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہے. قیامت ایک وقت ایسے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے جہنم میں. ایک فرقہ، اب وہ کون سا ہے؟ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا. اب ہم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے اور صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر کیا کیا کام کیے، تو ہم ان کی زندگیوں کو بھی دیکھ کے چلیں. تو اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر چلیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، رسول اللہ کی سیرت کے مطابق چلیں گے پھر کامیاب ہوں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق چلیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے، وگرنہ ناکامی ہمارا مقدر ہوگی. اس لیے کہ زندگی جو ہے یہ اللہ نے دی ہے، یہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کو اجاگر کرنے والا اور آپ کی امت کے اندر ہمیں پیدا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونا ہر نبی نے خواہش کی ہے کہ ہمیں نبی نہ بنایا جائے، ہمیں آپ کا امتی بنایا جائے. اب ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. لیکن ہم صرف اتنی بات سمجھتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں نے آپ کو بتلایا بدعت کے اندر ہم اتنے پڑ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن آپ کی امت کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. امت کی نشانی یہ ہے کہ وضو والے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. اور جب وہ امت آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائیں گے، بڑے خوش ہوں گے کہ میری اتنی زیادہ امت ہے. لیکن درمیان میں فرشتہ جو ہے وہ حائل ہو جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا.
وہ کہے گا کہ ان کو سائڈ پہ کر دو. رسول اللہ پوچھیں گے ان کو کیوں سائڈ پہ کر رہے ہو, یہ تو میری امت ہے, ان کو میری طرف آنے دو. کہ وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا, آپ کے دین کے اندر اضافہ پیدا کر دیا. قرآن کے اندر جو آیت ہے 6 پارے کی سورۃ مائدہ کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, ہمارے لیے ہمارا دین مکمل ہو گیا. اب جو ہو رہا ہے, جو اضافی چیزیں ہیں, بدعات ہیں, ان میں سے ایک بدعت میں آپ کو بتلا دوں, ایک بدعت, اور آپ شاید اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ گناہ نہیں ہے. آپ ابھی میں نے جیسے درود کی بات کی, میں نے بتلایا کہ درود مقدس پڑھنا, لیکن صحابہ کرام نے اذان دی, اللہ اکبر سے شروع کی. مکے میں اذان ہوئی, اللہ اکبر سے شروع ہوئی. مدینے میں اذان ہوئی, اللہ اکبر سے شروع ہوئی. جس جگہ پر اذان ہوئی اللہ اکبر سے شروع ہوئی. لیکن آج ہم نے اس کو بدعت نہیں سمجھا, ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ اذان کے شروع میں درود پاک پڑھنا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ثواب ہے لیکن اذان سے پہلے نہیں, اذان کے بعد درود پڑھو, لیکن اذان کے بعد, اذان سے پہلے جو ہے وہ بدعت ہے. اب یہ میں نے آپ کو ایک شارٹ مثال دی ہے کہ آپ جو معاشرے کے اندر جو بدعت چل رہی ہے اس کو وہ آپ کے ذہن کے اندر ہے, اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں فکر کرنی چاہیے, ہمیں اپنے معاشرے کے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر ہم جہاں پر رہتے ہیں, ہمیں ان کو بتلانا چاہیے کہ بھائی اب یہ غلط کام کر رہے ہو. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ اکبر سے دی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے اذان دی, اللہ اکبر سے دی. سب نے اذان اللہ اکبر سے دی. تو ہماری اذان اب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہمیں اس پہ فکر کرنی چاہیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. صحابہ نے جو زندگی رسول اللہ کو دیکھ کر زندگی گزاری, اگر ہم صحابہ کو دیکھ کر چلیں گے ہم پھر بھی کامیاب ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, اس میں بتلایا گیا کہ ہمارے لیے ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے. اب رسول اللہ کی سیرت پڑھنی پڑے گی, رسول اللہ کی مبارک سیرت پڑھیں گے, صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گے. اگر ہم یہ چیزیں پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کی زندگیاں کیسے گزری تھی, تو ہم آج کیسے گزار رہے ہیں. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا. اگر صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑ دیا, لیکن آج میں بتلا دوں ہم موبائل کے اندر اس طرح ملوث ہو چکے ہیں, ہم موبائل کے اندر اس طرح گھس چکے ہیں کہ ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا. انگریز نے ایسی ایک چیز ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں پکڑا دی. تو آج حاملہ عورتیں جو ہیں وہ بھی موبائل استعمال کرتی ہیں, گانے سنتی ہیں, تو بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ قوم کے اندر ایسے صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے. صلاح الدین ایوبی اگر پیدا کرنے ہیں تو اس کے لیے رسول اللہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا, رسول اللہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے, یا رب سے کہہ دے کہ اللہ میں اس امت کا صلاح الدین بننے کے لیے تیار ہوں. صلاح الدین ایوبی سلما میں نہیں بنا کرتے, صلاح الدین ایوبی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر نہیں بنا کرتے, صلاح الدین ایوبی اس گندی دنیا کی خاطر رشوت کھانے سے نہیں پیدا ہوا کرتے, صلاح الدین ایوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے سے اتارنے سے نہیں پیدا ہوا کرتے, جو مرنا نہیں چاہتے, جو رب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے. صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا اگر دل میں ایمان آ گیا, اگر عمل میں ایمان آ گیا, اگر رب سے کہہ دے کہ اللہ میں تیرا ہوں, ساری دنیا کے کافر بھی آ جائیں, اکیلا لڑوں گا, تب قوم کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا چاہیے, رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے, صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے. اگر ہم یہ پڑھیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے.